لیکن رمضان کو یہ جو اہمیت ملی، رمضان کو یہ جو فضیلت ملی، تو عزیزو اس کی فضیلت کی جو علت بتائی گئی ہے، علت کہ اس کو اہمیت اللہ نے کیوں دی ہے، کہ انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کو اہمیت اور فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کہ اس میں کائنات کے رب نے اپنا قرآن مجید نازل کر دیا۔ قرآن کریم نے اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بڑھا دیا۔ وہ قرآن کریم جو 30 سپاروں پر مشتمل، 114 سورتوں پر مشتمل اللہ کا قرآن، اگرچہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں اسی کو جو اس الماری میں جس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو صورت ہے یہ تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے اس کتابی صورت میں، لیکن قرآن مجید جب آسمان سے نیچے اترا تو یہ صورت نہیں تھی، وہ تو تنزیل من رب العالمین، وہ تو اللہ کی طرف سے وہ آیا، نزل بہ الروح الامین، حضرت جبریل لے کر آئے، علی قلبک، کس چیز کو اللہ نے منتخب کیا؟ زمین نے انکار کیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے کہا کہ یہ ہم سے اٹھائی نہیں جائے گی، تو اس کے لیے اللہ کی ذات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو منتخب کیا، یہ نور اوپر سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ نور نازل ہوا، اور وہیں سے یہ روشنی اٹھی، پھر اس روشنی سے ابو بکر کے دل کو نور آیا، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی، اس طرح پورا معاشرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدہ کے ادوار تک، دنیا کے 22 لاکھ مربع میل تک دنیا کے دلوں کے قرآن مجید کے نور سے منور کر دیا گیا تھا، 22 لاکھ مربع میل، اور جہاں جہاں بھی قرآن مجید پہنچا، جہاں جہاں بھی لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، جہاں جہاں دنیا نے قرآن مجید کو لے کر وہ اٹھے، تو ان کی دنیا کی زندگی بدل گئی۔ 22 لاکھ مربع میل، یعنی اس کی میں صرف ایک یہ بات آپ سے شیئر کروں اختصار کے ساتھ، کہ 22 لاکھ مربع میل پر جب دنیا کے دلوں کو قرآن کے نور سے جب منور کر دیا گیا، تو منظر یہ نظر آ رہا تھا کہ دنیا سب کی سب ایسی خوشحال ہو گئی، لینے والے کم اور دینے والے، یہ صرف ایک دنیا کا نقشہ بنا تھا، لینے والے کم تھے بلکہ تھے ہی نہیں، ساری دنیا دینے والے تھے، اور دنیا جھولیاں بھر بھر کر اپنی زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات لے کر نکلنے والی دنیا، لیکن کوئی لینے والا 22 لاکھ مربع میل، یعنی قیصر و کسریٰ کی اس محلات سے لے کر پاکستان کی سرزمین مکران تک یہ جھنڈا لہرا رہا تھا قرآن کا، تو یہ منظر آیا تھا پوری دنیا کے سامنے، لیکن وہ بھی دنیا تھی اور آج کی دنیا بھی ہے، آج اس سے بالکل نقشہ مختلف ہے، یہاں لینے والے زیادہ ہیں اور دینے والے بہت کم، اور اب تو حالات ہی ایسے بنائے گئے۔ کل ایک اسلام آباد سے ایک دوست نے کال کی، صحیح اسلام آباد جڑے کیپٹل شہر کے اندر صحیح مانو ہزارن کی تعداد میں لائن لگائی بٹھائیں اٹے جی بوری جلا، اسلام آباد کے اندر جو ہمارے ملک کا جو سلطنت کا یہ جو دارالخلافہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں آٹے کی بوری کے لیے، یہ کیوں ہوا؟ وہ دینے والے تھے، یہاں لینے والے، فرق کیا؟ وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، ہمارے ہاں بھی قرآن کریم وہی اسی صورت میں موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کو اسی انداز میں نہیں لیا عزیزو، جس طرح میں نے ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی، پڑھی نا، کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا پھر تجھ کو یہ جینے کا سلیقہ،
تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر، ابو بکر نے اس کو پڑھا، عمر نے پڑھا، عمر عثمان نے پڑھا، حضرت علی نے، عشرہ مبشرہ نے، بدری صحابہ نے، مہاجرین نے، انصار نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے اور پوری دنیا کو قرآن کا پورا دیا ہوا پروگرام پیش کیا۔ اور لوگوں نے بھی اس کو صرف یہاں تک اس قبول نہیں کیا یہاں تک کہ صرف اس کو ہم ایصال ثواب کے لیے لے رہے ہیں، یا اس کو قرآن خوانی کے لیے انہوں نے قرآن مجید کو اپنایا، بلکہ انہوں نے قرآن مجید کو لیا تو بحیثیت ایک قانون کے، بحیثیت ایک نظام زندگی کے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم نے پوری زمین کو، کرۂ ارض کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ آج بالکل اس کے صورتحال برعکس ہے، اور یہ نشاندہی بھی قرآن کریم نے دی ہے عزیزوں، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن بن کر۔ انہوں نے عزت پائی قرآن کو لے کر، لیکن ہم رسوا ہو گئے پوری دنیا کے اندر۔ ہمیں تو ابھی کوئی بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی خیرات دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حضرت شہباز گئے تھے سعودی عرب، سلمان سے کہا کہ یار ہمارے یہاں پیاز مہنگے ہو گئے، تم دھڑن جا پیسہ نہ ہے، حضرت ہمیں کچھ دے تاکہ ہم پاکستان والوں کو کچھ پیاز سستے کر کے دیں۔ اس نے کہا بابا معاف کر، تم آگے بوڑھ جا پیسہ خیرات جا پیسہ سب تم کھائی ویا ہوئے ہو، ابھی کوئی خیرات دینے کے لیے بھی ہمیں تیار نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ کیوں صورتحال آپ کی بنی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرے رب نے فرمایا کہ جس نے بھی قرآن سے انحراف کیا، میرے ذکر سے انحراف کیا، میرے دیے ہوئے اس پروگرام سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ قرآن نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ذکر نماز کو بھی کہا گیا، تو معاشرے میں اکثریت نماز پڑھنے والوں کی نہیں ہے، اکثریت قرآن مجید پڑھنے والوں کی نہیں ہے، قرآن مجید سمجھنے والے یہ تو بہت قلیل۔ اسلام آباد میں ایک سروے ہوئی تھی، 100 گھرانوں تک انہوں نے دستک دی، 2 لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو با ترجمہ پڑھتے ہیں، 98 لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہیں بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، صرف 2% لوگ۔ یہ اسلام آباد کی سروے ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر تم نے قرآن کریم سے انحراف کیا، قرآن مجید کے دیے ہوئے نظام عدل سے انحراف کیا، قرآن مجید کے دیے ہوئے نظام معیشت سے تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہارا جینا پھر 2 بال ہو جائے گا، 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ پرسوں ایک کلپ چل رہی تھی پشاور سے، وہ پشتو زبان میں کہہ رہا تھا لیکن اس سے دیجئے، وہ ترجمہ لکھا جا رہا تھا، بابا ماں کہاں یہ دھیے وٹھو، مکھاں پٹ وٹھو، مجھ سے یہ بیٹا لے لو، مجھ سے یہ بیٹی لے لو، کیونکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ سندھ کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر 6 واقعات جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں، ایک باپ نے 2 بچوں کو، ایک بیٹی کو مار دیا، ایک مرد نے اپنے 2 بچوں کو، ایک بیوی کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے گھر سنبھالا نہیں جا سکتا۔ اور ایک خاتون کی کلپ وائرل ہوئی کراچی کے، دوستو رونا آ رہا ہے، اس نے کہا کہ میرے ہاں کرایہ نہیں ہے، میں مالک مکان کو 1 رات اپنے بچی کو دیتی ہوں اس کو بے حیائی بدکاری کے لیے تاکہ وہ میرا کرایہ مجھے معاف کر دے۔ یہ سندھ کی کلپ چل رہی ہے، کراچی کے لوگوں سندھ کی کلپ چل رہی ہے، یعنی لوگ اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں۔ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کرائے مکان کو کرایہ ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہو گئی؟ اور یہ صورتحال کس نے پیدا کی؟ کہ پاکستان میں سب کچھ چل رہا ہے لیکن اللہ کا قانون نہیں چل رہا۔ پاکستان میں سب کچھ چل رہا ہے لیکن قرآن مجید کا دیا ہوا پروگرام نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے۔
تو اس کے نتیجے میں یہی صورتحال ہو چکی ہے اور زیادہ صورتحال خراب ہوگی۔ اب تو ہر چیز ہمارے یہاں متنازع، ججز بھی متنازع، فوج متنازع، عدلیہ متنازع، پارلیمنٹ متنازع، لوگ تو پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تنازعات میں ہیں، سندھی بلوچ سندھی اور پنجابی پر مہاجر اور سندھی پر دیوبندی اور بریلوی، اسی طرح ہم تو پہلے ہی متنازع بنے ہوئے تھے، لیکن اب تو پوری سلطنت اسی تنازعات کے شکار ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے جوڑنے والی ہمارے ہاں اور کوئی چیز نہیں، جوڑنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ لوگو واعتصموا بحبل اللہ، اے لوگو اللہ کے قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حبل اللہ، یہ تو قرآن کریم ہی ہے حبل اللہ، لیکن ہم قرآن مجید کو حبل اللہ کی جگہ نہیں لیتے، ہم تو اس کو اپنے ذات کے لیے اگر کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے، قرآن مجید کو ہم اس کے لیے استعمال جب اپنا ذاتی کوئی فائدہ ہو، بابا مانو مرے تو بول صاحب کو کل بول پڑھے اس لیے دینا، اسی صورتحال سے